الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم. خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی تحت کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے سے پیشتر آئیے آپ ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار مکی سردار ہم غریبوں کے انصار سید ابرار الاخیار ہادی السبل قطر الرسل مولا کل احمد مجتبی محمد عربی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت بڑی ہی والہانہ محبت کے ساتھ ایک ساتھ مل کر پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معبد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله الكرام الكريم وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل البریلوی علی رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی کلام کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. توجہ کا تعلق توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. میرے آقا میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے. میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے. میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہ دھار چلتے ہیں دھار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. دھار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تار کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے. میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اور فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے
صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور میں تو مالک ہی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آیت مبارکہ کے تحت حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج محرم الحرام کی تیسری تاریخ، تیسری شب، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ ہر دن ایک ایک بزرگ ہستی کا ذکر ہو، لیکن بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کربلا کے واقعات کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ سن سکیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ان دونوں بزرگ ہستیوں کا ہم ذکر کریں گے، انشاءاللہ کل مولا کائنات کا ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ مزید اہل بیت اطہار، اور جلدی جلدی ہم لوگ جو ہے واقعات کربلا کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ مزید۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی کہ ہم لوگ یہاں پر اللہ کے محبوب کے مقدس ساتھیوں کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، صحابہ اکرام کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ اکرام کا ذکر، ان کی یاد کرنے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ کوئی شخص کتنی بھی بندگی کر لے، ریاضتیں کر لے، نمازیں پڑھ لے، تسبیح پہ تسبیح کرے، بار بار حج کرے، ہر سال رمضان کے روزے رکھے، نوافل روزے رکھے، مگر کسی صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ صحابہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو
کی قسم یاد فرمائیے سبحان اللہ۔ سرکار جب جنگ میں جاتے تو سرکار کے پیچھے جو سرکار کے صحابہ ہوتے، سرکار کے ساتھی ہوتے، وہ سرکار کے ساتھی جو گھوڑے پر سوار ہوتے تو گھوڑے کے ٹاپ سے ہونے والے جو دھول ہوتی، جو گرد ہے، جو دھول ہے، اللہ تعالیٰ اس دھول کی قسم یاد فرما سبحان اللہ۔ آپ سنیں کہ ایک صحابی کے گھوڑے کے ٹاپوں سے اڑنے والے دھول کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہو تو پھر اس گھوڑے کا مقام کیا ہوگا، اور پھر اس گھوڑے پر سوار ہونے والے اس عظیم شخص صحابی کا مقام کیا ہوگا سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں ہم اور آپ بھی قسمیں کھاتے ہیں تو ماں کی قسم، باپ کی قسم، فلاں چیز کی قسم ہے نا، جس چیز سے ہمیں محبت ہو، جس چیز پہ ہمیں اعتبار ہو، یقین ہو، اس چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے گھوڑے کے ٹاپوں کے اڑنے والے گرد کی قسم یاد فرما رہا ہے سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیں کہ کوئی انسان کتنی بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کسی صحابی کے مقام کو کیسے پا سکتا ہے؟ اور پھر یہ عام صحابہ کے لیے، یہ عام صحابہ کے لیے ہے۔ عام صحابہ میں بھی ان لوگوں کا مقام جو سب سے پہلے اولین میں سے، جو ایمان لانے والوں ہیں اولین میں سے ہے، ان کا مقام کیا ہوگا سبحان اللہ۔ اور پھر ان میں ان کا مقام سبحان اللہ جن کا ہم اور آپ آج ذکر کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کو مراد رسول کہا گیا، رسول کی مراد، رسول نے رب سے عمر کو مانگا ہے سبحان اللہ۔ رسول نے اپنے رب سے عمر کو مانگا ہے اور کیا کہا، دعا کیا کی، پروردگار عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما اور عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہوئے، اس کے بعد سے اسلام کا مقام، اسلام کا عالم یہ ہوا کہ اسلام دن بدن ترقی کرتا گیا سبحان اللہ۔ عمر فاروق کے اسلام لانے سے پہلے دار ارقم میں نمازیں ہوتی تھی، ظاہری طور پر اظہار کے ساتھ، اعلان کے ساتھ نمازیں نہیں ہوتی تھی، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ عمر اسلام لائے، اسلام قبول کیا اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر نمازیں کیوں؟ جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر نمازیں کیوں؟ عمر اپنے سر کو اسلام کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے، اب ہم چھپ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے بلکہ اعلان نماز پڑھیں گے سبحان اللہ۔ اس دن سے عمر فاروق کا لقب فاروق اعظم ہوا سبحان اللہ۔ مراد رسول سبحان اللہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مراد مصطفیٰ کہا گیا، مراد رسول کہا گیا ہے، سرکار نے مانگ دیا ہے سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم کا مقام اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امین سرکار کی بارگاہ میں ہیں، اتنے میں عمر آ رہے ہیں، جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیدی جملے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں عمر آ رہے ہیں سبحان اللہ۔ جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ دیکھیں کہ عمر آ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جبرائیل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ اے جبرائیل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے جانتے ہیں، زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے جانتے ہیں سبحان اللہ۔ جب جبرائیل امین نے یہ عرض کیا تو سرکار نے فرمایا کہ اے جبرائیل ذرا میرے عمر کی فضیلت تو بیان کرو سبحان اللہ۔ کیوں سرکار کو عمر کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ عمر کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، کیا ارے مرتبہ عطا کرنے والے سرکار ہیں، عزت عطا کرنے والے سرکار ہیں۔ جب تک اسلام قبول نہ کیے تو عمر کو کون جانتا تھا؟
جب تک اسلام کے آغوش میں، اسلام کے دامن نہیں آئے تھے، عمر کو کون جانتا تھا؟ خطاب کا بیٹا کہہ کے دنیا یاد کرتی تھی، لیکن جب اسلام کے دامن میں آ گئے، اب عمر کا مقام اتنا بلند و بالا ہو گیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین کے ان 2 وزیروں میں سے ایک وزیر کا نام ابوبکر صدیق ہے اور ایک وزیر کا نام عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ۔ عزتیں عطا کرنے والے اللہ کے توسل سے بے شک سب کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے اور محبوب دنیا کو دیتے ہیں۔ رب ہے قاسم، یہ ہے وہ، رزق ان کا دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عزتیں عطا کرنے والے سرکار ہیں، فضیلت بھی معلوم، مقام بھی معلوم، مرتبہ معلوم، کیا کیا رتبہ ملا سب معلوم، مگر اپنے صحابی کے مقام کو دنیا والوں تک پھیلانے کے بتانے کے لیے کہ لوگوں سنو میرے صحابی کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے صحابی کا مقام یہ کہ جبرائیل امین خود میرے صحابی کی تعریف کر رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جبرائیل ذرا میرے عمر کی فضیلت تو بیان کرو، میرے عمر کا مقام کیا ہے وہ تو بیان کرو۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر وہ ہے جسے دیکھ کر شیاطین اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بلند و بالا مقام ہے، کتنا عرف و اعلیٰ مقام ہے، جس کا ہم اور آپ آج یہاں پر تذکرہ کرنے کے ذکر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کے تعلق سے میں نے کہا کہ انہیں مراد مصطفیٰ کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر کا مقام اللہ اکبر کہ جب بھی عمر کوئی رائے پیش کرتے تو اس رائے کی تائید میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرماتے کہ بھئی کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کسی ایک چیز کے تعلق سے، کسی ایک کام کے تعلق سے ہم لوگ بھی اپنے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ مشورہ جو کرنا ہے نا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کو سب کچھ پتا ہے، معلوم ہے کیا ہونا ہے، سب پتا ہے، مگر اس کے باوجود سرکار مشورہ فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سرکار کی زندگی ہم غلاموں کے لیے آئیڈیل ہے، اس وقت حسنان ہے۔ اگر سرکار مشورہ نہ فرماتے تو مشورہ کرنے کا سلیقہ ہمارے اندر کیسے آتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرنے جاتے تو کسی کام کے لیے اپنے صحابہ سے مشورہ فرما لیتے۔ مشورہ کیا کرتے تھے؟ تو جب بھی کوئی ایسی بات آتی جس میں 2 گروہوں کا اختلاف ہوتا، کچھ کہتے کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے، کچھ کہتے کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے، اس وقت عمر جو کہتے اللہ تعالیٰ عمر کے اس مشورے کے تائید میں قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرما دیتا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر جب طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے اس کے تعلق سے جب بات ہونے لگی کہ بھائی وہ 2 رکعت نماز کہاں پڑھی جائے، کس جگہ پہ پڑھی جائے 2 رکعت نماز، سب نے کہا کہ فلاں جگہ، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پڑھی جائے، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پڑھی جائے، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پڑھی جائے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے۔ آج کا کوئی ہوتا تو کہتا عمر یہ کیا کر رہے ہو، شرک کی باتیں بیان کر رہے ہو، شرک کی باتیں کر رہے ہو، مقام ابراہیم میں کیا ہے، ایک پتھر تو ہے، مقام ابراہیم میں کیا ہے، ایک پتھر ہے، اس پتھر پر ایک نبی کے پاؤں کے نشان ہے، وہاں پر تم سجدہ کرنے کی نماز کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، کہیں اور پڑھ لیں، دوسری جگہ پہ پڑھ لیں، میزاب کے پاس پڑھ لیں، حتیم کے پاس پڑھ لیں، اور پڑھ لیں، دور میں پڑھ لیں، اور ذرا دور میں حرم کے قریب پڑھ لیں، دور پڑھ لیں، یہ
क्या कि तुम एक पत्थर के पास पढ़ने के लिए कह रहे हो? उन्हें ये नहीं मालूम तो ये सवाल करते हैं कि जब तक औलिया अल्लाह वालों के कदमों तक नहीं पहुंचोगे, अल्लाह के दरबार तक नहीं पहुंच सकते। ये फलसफा सबके समझ में आने वाली नहीं है। ये फलसफा उमर फारूक के ज़हन में आया। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आज़म ने कहा कि मकाम इब्राहीम के पास नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा दी। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये जो मकाम इब्राहीम है इसको नमाज पढ़ने की जगह बनाया जाए। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज हम मशवरा दें तो हमारे मशवरे को हमारा बाप कबूल न करे, हमारे मशवरे को हमारा भाई कबूल न करे, हमारे मशवरे को हमारा दोस्त कबूल न करे, लेकिन उमर फारूक वो है सुभान अल्लाह कि मशवरा दे दे तो अल्लाह ताला तायीद फरमा दे। सुभान अल्लाह। मशवरा दे दे तो अल्लाह ताला कुरान नाज़िल फरमा दे। सुभान अल्लाह। इससे आला मकाम और क्या हो सकता है कि आदमी दुनिया में रह करके किसी चीज़ के ताल्लुक से कहे और अल्लाह ताला कुरान करीम की आयत है उसके हक में उसके तायीद नाज़िल फरमा दे। इसी तरीके से पर्दे का हुक्म जब आया, सबसे पहले उमर फारूक ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग जाते हैं कुछ सामान मंगाने, आप मंगाते हैं घर से, अज़वाज मुतहरात होती हैं, लोग जाते हैं आते हैं, पर्दे का हुक्म नाज़िल फरमा, पर्दे का हुक्म दे दे कि जाए तो पर्दा करें। इधर उमर फारूक ने ये कहा तो पर्दे का हुक्म नाज़िल हो गया। सुभान अल्लाह। पहले के ज़माने में जब रोज़ा रखते थे तो इशा के वक्त तक जमात और खाना पीना जायज़ था, इशा के बाद मना था। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इशा के बाद अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लिए और बहुत नादिम, बहुत शर्मिंदा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमा दी। सुभान अल्लाह। उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफ़स इला निसाइकुम गुल्ला। यानी तुम रात में भी, रमज़ान की रातों में भी अपनी बीवी से मिल सकते हो। सुभान अल्लाह। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उमर ने जिसके ताल्लुक से राय दी है, मशवरा दिया है और अल्लाह ताला ने उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की ताईद में कुरान करीम की आयत मुबारक नाज़िल फरमा दी। आज लोग उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में न जाने क्या क्या बातें कहते, सहाबा की शान में क्या क्या बातें कहते हैं। हम और आप क्या जाने कि सहाबी का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह। हम और आप क्या जाने, क्या समझते हैं उनका मकाम क्या है। उनका मकाम उमर और अबू बकर का मकाम तो इतना बुलंद वाला है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ अबू बकर सिद्दीक के हाथ को पकड़े हैं और एक हाथ में उमर फारूक आज़म के हाथ को पकड़े हैं और दोनों के हाथों को पकड़कर ऐसे उठा दिया और फरमा दिया मेरे सहाबा गवाह हो, जिस तरीके से आज हम तीनों साथ साथ हैं, कल मैदान महशर में भी हम तीनों इसी तरीके से शायद से आएंगे। सुभान अल्लाह। जिस तरीके से आज अबू बकर उमर मेरे साथ हैं, हाथ में हाथ डाला और हाथों को लहरा दिया फजाओं में। सुभान अल्लाह में और कहा कि जिस तरीके से आज हम यहाँ पे हैं, इस शान के साथ हम मैदान महशर में आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अरे जिनके ताल्लुक से मेरे आका ये कहे कि इस शान से अबू बकर और इस शान से उमर मेरे साथ आने वाले हैं, उस उमर का मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह। उस उमर के रुतबे के क्या कहने। सुभान अल्लाह। उस उमर के फजीलतों के क्या कहने। सुभान अल्लाह। और यही नहीं, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वो है कि जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गई है। सुभान अल्लाह। दुनिया में ही 10 खुश नसीब सहाबा इकराम जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत मिली है। आला सरकार फरमाते वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत बुलंद वाला मकाम है। हम क्या तारीफ़ करें। मैं अर्ज़ कर रहा था हदीस पाक के सरकार ने कहा कि ऐ जिब्रील ज़रा मेरे उमर की शान तो बयान करो, तो जिब्रील अमीन ने शान बयान की और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर के आऊँ, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर के आऊँ, यानी नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कम व बेश 1000 साल के करीब, कहा कि या रसूलुल्लाह अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर के आऊँ और इस 1000 साल में उमर फारूक आज़म की शान बयान करता रहूँ तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर फारूक आज़म की शान का मकाम मरतबा तक हम पहुँच ही नहीं सकते।
200 سال نہیں 1000 سال نوح علیہ السلام کی عمر کے تعلق سے کہا گیا ہے. ان کی عمر کم و بیش 1000 سال کے قریب 900 سال سے بھی ہو بعض روایت کے مطابق. 1000 سال تک عمر کی شان بیان کرتا جاؤں، عمر کی شان کو بیان کرتا جاؤں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی شان ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیں جب جبرائیل جیسا فرشتہ عمر کی شان 1000 سال تک بیان کرتا رہے، 1000 سال ختم ہو جائے، شان عمر ختم نہ ہو تو ہم یہ 5 10 منٹ 15 20 منٹ میں کیا مقام کیا شان بیان کریں گے. مگر ہاں ہم لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں یہ سارا تاکہ عمر فاروق اعظم اس کو قبول فرما لے اور ان کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ایک چیز اور دیکھیں، ایک بہت بڑا نقطہ بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام سے فاتحہ، سرکار بے نواز کے نام سے فاتحہ، اعلیٰ حضرت کے نام سے فاتحہ، مفتی اعظم کے نام سے فاتحہ، شمس تبریز رضی اللہ عنہ کے نام سے فاتحہ، ویسے کرنے کے نام سے فاتحہ، مگر صحابہ اکرام کے نام سے فاتحہ کا رواج ہمارے یہاں ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ صحابہ اکرام کے نام سے فاتحہ کا رواج ہمارے یہاں کبھی کبھار اکا دکا شاید کوئی مل جائے، لیکن آپ ذہن میں ہاتھ رکھ کر بتائیں حقیقی فاتحہ کے حقدار صحابہ اکرام ہے. سبحان اللہ. یہ اور بات ہے کہ ہمارا ذہن پہ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار غوث اعظم دستگیر غریب نواز اعلیٰ حضرت مفتی اعظم بزرگوں کے نام سے فاتحہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ان کے نام سے بھی کی جائے، لیکن جنہوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کے لیے وقف کر دیا ہو، اصل فاتحہ انسان ان کے نام سے ہوئی جائے. یہ بہت بڑی بات میں نے پیش کی، یہ بہت بڑا نقطہ بڑی بات. آپ میرے بارے میں ہمارے گھر میں بھی اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھار ہو گئی تو ہو گئی، اگر خیال آ گیا کہ بھائی آج عمر فاروق کا یوم وصال ہے تو چلو فاتحہ کر دو تو نام لے لیا جاتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن نہیں بھائی آج عمر فاروق اعظم کے جو ہے وصال کا دن، جو آج فاتحہ کرنی چاہیے، جس طریقے سے غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں، خواجہ نواز کی 6ٹھی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کبھی سفر کے دن کرتے ہیں، اس طریقے سے شان و شوکت نہیں جاتا. اس لیے آج سے ہم لوگ عہد کریں کہ ہم لوگ ان بزرگ ہستیوں کے نام سے فاتحہ کریں گے انشاءاللہ، ان کے نام سے اظہار کریں گے انشاءاللہ. تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہم یہ جو 5 10 منٹ 20 منٹ جو بیان کرتے ہیں نا شان فاروق اعظم کو بیان کرتے ہیں نا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اچھا کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی ہم تو فاروق اعظم، ابوبکر صدیق، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ ان کے تعلق سے ہم کچھ نہیں کرتے، ان کے تعلق سے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں. تو میں کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، جس آیت مبارکہ کو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے. آج ہم جو یہاں پر آئے ہیں نا، ہمارا دل نرم ہے، اللہ نے ہمارے دلوں پر ان کی محبتوں کو انڈیل دیا ہے. جن کا دل سخت ہے، اگر چیز سخت ہو اس پہ پانی ڈالے تو ادھر ادھر بہہ جائے گا، زمین نرم ہو تو پانی جذب ہو جائے گا، ہے نا بھائی. تو جن کا دل سخت ہو گیا ہے، جو دل میں نفاق رکھتے ہیں یا جو سرے سے ہی اسلام سے خارج ہیں، ان کے دلوں میں بزرگوں کی محبت کہاں آئے گی؟ بزرگوں کی محبت تو ان کے دلوں میں آئے گی جن کے دلوں میں خدا کا خوف، خدا کی خشیت اور رسول کی محبت ہوگی. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر حاضر آئے صرف اس مقصد کے تحت کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب آئیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بلند و بالا تھا، اور یہ سارا کچھ، ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ سارا کچھ اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے ہے.
جو کچھ مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی آپ کا نام ہے، سبحان اللہ۔ ہاں تو یہ جو کچھ بھی جو ہوا ہے نا، یہ سرکار کی غلامی اور سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی وجہ سے ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سرکار کی محبت میں مستغرق اور جو ہے مبتلا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو اتنا بلند و بالا فرمایا تھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، عین خطبہ دیتے دیتے خطبہ کو آپ نے کہا یا ساریۃ الجبل، 3 بار آپ نے کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، 3 بار کہا۔ خطبہ مکمل ہوا، نماز پڑھے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیا کیا؟ یہ خطبہ کے بیچ میں یا ساریۃ الجبل یہ کہنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے، یہاں سے بہت دور ملک عجم میں نہاوت کی سرزمین پر اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ اس جنگ میں کافروں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو اپنے نردے میں لے کر کے مسلمانوں کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، اور میں نے یہیں سے ساریہ جو کہ سپہ سالار تھے اسی آواز دی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ، تاکہ دشمن تمہارے سامنے ہو، تم آرام سے دشمنوں کے ساتھ لڑ سکو۔ اب بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دن کے بعد حضرت ساریہ کا خط ایک قاسم کے ذریعے سے آیا، اور قاسم نے کہا کہ ہم لوگ بالکل دشمنوں کے درجے میں آ گئے تھے، دشمنوں کے درجے میں آ گئے تھے، چاروں طرف سے دشمنوں نے ہمیں گھیر رکھا تھا، ایسی کنڈیشن ایسی سچویشن تھی کہ ایسے عالم میں عین جمعہ کے دن جمعہ کے وقت کسی کی آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، تو ہم لوگ پہاڑ کے جو ہے آڑ میں آ گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی۔ اب جب لوگوں نے دن تاریخ سب دیکھا تو وہی دن وہی تاریخ وہی وقت جس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف۔ اب آپ مجھے بتائیں ملک عرب کہاں ہے، ملک عجم کہاں ہے؟ اور ملک عجم میں نہاوت کی سرزمین پر جنگ ہو رہی ہے، عمر فاروق اعظم ممبر پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم ممبر پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کہاں لڑائی ہو رہی ہے، اور لڑائی کس سے ہو رہی ہے اور کیسی ہو رہی ہے، پوزیشن کیا ہے، سچویشن کیا ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کہاں پہ ہے، مسلمان کہاں ہے، اور مسلمانوں کے پیچھے پہاڑ بھی ہے، سبحان اللہ۔ گویا ایک آج کے زمانے میں ٹی وی سسٹم ہے، وہاں پہ کیمرے لگے ہیں، اور عمر فاروق یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی کیسے ہو رہی، سچویشن کیا ہے۔ یہ جو بصیرت، یہ جو طاقت، یہ جو قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا، آقا کریم کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے میں ڈالنے کی وجہ سے ہے۔ ارے جب سرکار کے غلام کے عالم کے مدینے میں رہ کر کے نہاوت کی سرزمین کو ملاحظہ کرے، دیکھیں، جب سرکار کے غلام کا یہ عالم ہے، سرکار کے غلام کے علم غیب کا یہ عالم ہے، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ شاعر نے یہی تو کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، دیکھ بھی لیا اور یہاں سے بول بھی دیا، سبحان اللہ، وہاں وہ سن بھی لیے، سبحان اللہ۔ یہاں عمر فاروق نے آواز لگائی، وہاں انہوں نے سنا، سبحان اللہ۔ ان کے آواز پر بھی قربان جائے اور ان کی سماعت پر بھی قربان جائے، سبحان اللہ۔ وہ آواز کیسی آواز تھی جو مدینے سے گونجتی ہوئی ملک نہاوت میں پہنچ گئی، سبحان اللہ۔ اور وہ سماعت بھی کیسی سماعت تھی کہ ملک عجم میں رہ کر کے مدینے والے کو سن رہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ملا ہے نا، غلام رسول کی نسبت سے، غلام رسول کی وجہ سے آج بھی اگر ہم لوگ چاہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہونا چاہیں، کامیاب ہونا چاہیں، ہم چاہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو تقویت ملے اور مسلمان ذلیل و خوار ہونے سے بچے، مسلمانوں کو جو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم بچے تو ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے،
سنت مصطفیٰ کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی مائی کا لال ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، وہ چند تھے، ہزاروں پر بھاری تھے، کیوں؟ اس لیے کہ سنت مصطفیٰ کے عامل تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ جو کہہ دیتے اللہ تعالیٰ وہی کچھ کر دیتا تھا، اس لیے کہ وہ جو کام کرتے تھے اپنے لیے نہیں کرتے تھے، رب کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ یہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب دریائے نیل سوکھ گیا، اور وہاں کا دستور تھا کہ جب دریائے نیل سوکھ جاتا تو وہ لوگ ایک لڑکی کو سجا کر سوار کر دریا کے بھیڑ چڑھا دیتے تھے، دریا میں ڈال دیتے تھے، پھر دریا میں پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا تھا۔ سالوں سال سے ایسا سلسلہ چلتا تھا۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنا کر حضرت عمر فاروق اعظم نے بھیجا، تو جب دریا سوکھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بھیٹ دینے جائیں گے تو دریا جاری ہوگا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام ان سب باتوں کو نہیں مانتا، کسی کی جان چلی جائے اسلام باتوں کو، ان رسموں کو نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس چیز سے روک دیا، دریا سوکھ گیا۔ اب جب دریا سوکھ گیا تو بات یہاں تک پہنچی کہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور جانے لگے، پانی کی قلت کی وجہ سے کہیں اور جانے لگے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خط لکھا کہ ایسی ایسی بات، یہاں پہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تم نے کہا کہ اسلام ان سب چیزوں کو نہیں مانتا، بالکل تم نے حق کہا ہے۔ اب یہ میرا خط لے جاؤ اور دریائے نیل میں ڈال دینا۔ آپ نے خط لکھا اور خط میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد یہ لکھا کہ اے نیل، اگر تو خود سے جاری ہے تو تو بند ہو جا، اور اگر تجھے جاری میرے رب نے کیا ہے تو رب کے حکم سے جاری ہے۔ اگر تو خود سے جاری ہے تو بند ہو جا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو خود سے جاری ہے تو بند ہو جا، تیری ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جاری فرما۔ خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ اس خط کو لے جانا اور دریائے نیل میں ڈال دینا۔ قاصد خط لے کر پہنچا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اس خط کو لیا اور اعتقاد دے کے خط کو لیا اور لے کر دریا میں ڈال دیا۔ خط کو ڈالنا تھا کہ پانی اپنے آپ اوپر آنا شروع ہو گیا، پانی اپنے آپ اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ دریا جو سال ہا سال سے جب تک بھیٹ نہیں لیتا تھا وہ جو ہے بہتا نہیں تھا، مگر عمر فاروق اعظم نے خط کیا ڈالا، سبحان اللہ کے بہرے لگا۔ تو یہ جو چیزیں ان کے خط میں آئی، انہوں نے لکھ دیا، وہ جو آئی یہ باتیں، یہ سارا تو کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے اور سنت مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کے تحت کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ جو کچھ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دیتا ہے۔ آج بھی اگر ہم لوگ اپنے آپ کے اندر چینجنگ لائیں، تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم خرافات سے بچیں، سنت مصطفیٰ کے عامل بن جائیں، سنت مصطفیٰ پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تمام تر خرافات کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے، ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ آج دیکھیں نا یہ محفل ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، پھر بھی بہت سے لوگ باہر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، باتوں میں مشغول ہیں۔ اگر یہاں آ کر 10 منٹ بیٹھ جائے، کچھ لمحے بیٹھ جائیں تو فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں؟ ارے دین کی مجلس میں چند ساعتوں کا بیٹھنا پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مگر آدمی باہر گھوم رہا ہے، کسی مجلسوں میں ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھ رہا ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے اندر جب تک ہم لوگ چینجنگ نہیں لائیں گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، جب تک تم اپنے اندر چینجنگ نہیں لاؤ گے، جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا۔ تو اپنے اندر چینجنگ لانا ہے، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ
کرنا، جائزہ لینا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ جب ہم اپنے اندر چینجنگ لائیں گے اور چینجنگ لانے کے بعد، بدلاؤ لانے کے بعد، اب پھر صدق جلیل صاحب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، بارش کی دعا کریں گے، اللہ بارش بھی برسائے گا۔ شرط ہے کہ اپنے اندر چینجنگ لائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق جعفر رضی اللہ عنہ بہت سارے واقعے، میں نے پہلے کہا کہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ 1000 سال تک میں شان فاروقی بیان کرتا جاؤں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر شان کے فاروقی اعظم مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس جو کچھ بھی میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی 2-4 باتیں ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 2 چیزیں ایسی ملی ہیں جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو مل سکتی۔ ان سے پہلے وہ 2 چیزیں کسی کو حاصل نہیں ہوئی، نہ ان کے بعد صبح قیامت تک وہ 2 چیزیں کسی کو حاصل ہو سکتی۔ ایک ذوالنورین، سبحان اللہ، ذوالنورین سرکار نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ سبحان اللہ، ایک بات کریں، اس سے پہلے کسی بھی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ایک شخص سے نہیں فرمایا۔ کسی بھی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح اس سے ایک شخص سے نہیں فرمایا۔ یہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ایک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ سبحان اللہ، جب ایک کے بعد دیگر 2 بیٹیوں کا نکاح سرکار نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تو چیمی گویا شروع ہو گئی۔ ہوتی ہے چیمی گویا، ایسا کیسا بھائی، ایک بیٹی کو دیے پھر دوسری کو دے دیے، ایسا باتیں ہوتی ہیں، چیمی گویا ہوتی ہے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ منافق لوگ بھی بہت تھے، چیمی گویا ہوتی شروع ہو گئی کہ سرکار نے ایک بیٹی کا نکاح پہلے فرما دیا، ان کا وصال ہوا تو دوسری بیٹی کا نکاح فرما دیا سرکار نے، چیمی گویا شروع ہوئی۔ سرکار نے فرمایا لوگوں تم لوگ چیمی گویا کرتے ہو، سنو اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگر میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو 2 بیٹیاں ہیں نا، اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ سبحان اللہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ عثمان غنی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ، ایک چیز، اور دوسری چیز صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ، اور مکہ جانے کے بعد مکے والے سے کہو کہ ہم لوگ بس 2 چیزیں، کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں، ایک یہ کہ ہم لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، آرام سے ہم کچھ نہیں چاہتے، بس عمرہ کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ساتھی لوگ وہاں پر ہیں جنہیں تکلیف دی جا رہی ہے ان سے کہنا کہ ان قریب ہی اب تمہیں راحت ملنے والی ہے۔ یہ 2 چیزیں، اور قاصد بنا کر ان کو بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے، جانے کے بعد کہا قریش کے سرداروں سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور مجھے قاصد بنا کر بھیجا ہے اور ہم لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی تم چاہو تو طواف کر سکتے ہو، تم چاہو تو سعی کر سکتے ہو، تم چاہو تو نمازیں پڑھ سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، تمہارے لیے سب کچھ اجازت ہے، سب کچھ کی اجازت ہے، مگر محمد عربی کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کی اجازت، طواف کی اجازت نہیں ہے، تم چاہو تو کر لو۔ عثمان غنی نے کہا کہ بے شک مجھے کعبے کا طواف کرنا، مجھے صفا مروہ کی سعی کرنا، یہاں نمازیں پڑھنا بہت پسند ہے، لیکن سنو میں اپنی پسند کو جو ہے بالائے طاق رکھتا ہوں، اور جب تک میرا محبوب، جب تک میرے آقا طواف آگے نہ کرے، عثمان غنی کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ آج ہم
لوگ اگر طواف کرنے مکہ چلے جائیں بھائی دل میں کتنی تمنا کہ طواف تو کریں گے چاہے کچھ ہو جائے، مگر عثمان غنی ہے سبحان اللہ، کرنا ہے تو سرکار کے ساتھ، جب سرکار ہی نہیں کریں گے تو ہم کیوں کریں گے؟ یہ محبت ہے سرکار سبحان اللہ۔ کہا کہ جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے، سعی نہیں کریں گے، عثمان غنی کبھی بھی قطعی سعی اور طواف نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا۔ ادھر باتیں ہو رہی، بحث ہو رہی ہے، اور ادھر جو ہے افواہ پھیلا دی گئی، بات پھیلا دی گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے۔ اب جب بات پھیل رہی تو لوگوں کے اندر الگ عجیب سی کیفیت کہ بھائی کیا ہو گیا کیا ہو گیا، عثمان غنی کو قاصد بنا کر بھیجا سرکار نے اور انہیں شہید کر دیا۔ سرکار نے تمام صحابہ کو بلایا، کہا کہ سب کے سب بیعت کرو، سب کے سب بیعت کرو۔ بیعت تو اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی، مگر سرکار پھر بھی سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ سب کے سب بیعت کرو۔ اب سب کی بیعت کرنے لگے، ہاتھ پہ ہاتھ دینے لگے، سب آتے گئے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے کہا۔ جب سب کی بیعت ہو چکی تو سرکار نے اپنے ہاتھ کو لیا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرے ہاتھ سے کہا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے سبحان اللہ، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور عثمان غنی میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ سرکار کی نگاہ دیکھیں سبحان اللہ، بتانا مقصد یہ تھا کہ تم جو کہنے وہ شہید ہو گئے، اگر وہ شہید ہو جاتے تو بیعت کیسے کرتے؟ وہ شہید نہیں، وہ زندہ ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، عثمان غنی میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر رہے سبحان اللہ۔ یہ شرف کہ سرکار اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا، یہ شرف اس سے پہلے نہ کسی کو حاصل ہوا ہے، نہ عثمان غنی کے بعد کسی کو حاصل ہو سکتا ہے کہ سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا سبحان اللہ، کہا کہ یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان غنی کا ہاتھ۔ ادھر سرکار نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان غنی کا ہاتھ، ادھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی سبحان اللہ، ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ جو بیعت کیے نا مومن لوگ، مسلمان لوگ جو بیعت کیے نا، تو بیعت تو اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی مسجد نبوی میں بیعت ہوئی اور دیگر جگہوں پہ بیعت ہوئی، لیکن ان بیعتوں کا ذکر نہیں۔ لیکن یہ جو درخت کے نیچے، بعض مفسرین نے کہا کہ وہ بیڑی کا، بعض نے کہا کہ جو کانٹے دار کوئی درخت تھا، بیڑی کا درخت تھا، اس کے نیچے بیعت ہوئی کے تعلق سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ اس درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی تو اس بیعت میں اور دوسرے بیعتوں میں فرق کیا تھا کہ اس بیعت کا ذکر قرآن میں آ گیا، تو اس بیعت میں اور بیعتوں میں فرق یہ تھا کہ اس بیعت میں سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں عثمان غنی کا مقام کیا ہے سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا کم علم اگر ساری رات گفتگو کرے ان مقدس ہستیوں کے تعلق سے تو رات ختم ہوگی، مگر ان کی بات ختم نہیں ہوگی۔ کیا مقام، کیا مرتبہ اللہ نے ان مقدس ہستیوں کو عطا فرمایا۔ ایک واقعہ بتاؤ میرے ذہن آ رہی کہ حضرت عثمان غنی نے کسی شخص کو دیکھا اور کہا کہ تمہارے چہرے سے زنا کے اثرات نظر آتے ہیں۔ وہ انسان غصہ ہو گیا اور کہا کہ کیا بات ہے، اب کیا وہی ادھر بھی آنے لگی کہ میرے چہرے کو دیکھ کر بتایا جا رہا کہ زنا کے اثرات؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ وہی تو نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز عطا فرمائی ہے، ایک فراست عطا فرمائی ہے، جس فراست باطنی کے ذریعے سے میں جان جاتا ہوں کہ کون انسان کون سا گناہ کون سا کام کر کے آیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب سرکار کے غلاموں کا یہ حال کہ چہرہ دیکھ کر بتا دے کہ یہ کیا کام کر کے آیا ہے، تو سرکار کا مقام کیا ہوگا سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں حضرت عثمان غنی کے تعلق سے